ہوتا ہے جس میں 7 آدمی ہوتے ہیں. اول آنے والے، پھر اس کے بعد میں آنے والے، انہیں بکرے کے برابر یا مینڈے کے برابر ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد میں اور ثواب گھٹے گا. جو بعد میں آئیں گے اسے مرغا صدقہ کرنے کے بارے میں ثواب جتنا ثواب ملے گا. پھر اس کے پیچھے اور آئیں گے انہیں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہاں تک کہ خطیب ممبر پر آ جائے. جب خطیب ممبر پر آ جائیں تو وہ فرشتے اپنا دفتر بند کر لیتے ہیں اور جمعہ کا خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ جمعہ کا خطبہ اللہ کا ذکر ہے، اس کا سننا واجب ہے، اس وقت باتیں کرنا منع ہے. اس طرح جمعہ کی فضائل ہے. جمعہ کے دن کا صدقہ 70 صدقوں کے برابر ہے. جمعہ کے دن صدقہ کیا تو ایسے سے 70 یعنی 70، 1 اور 70 کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانیاں ہیں کہ اس نے کچھ اوقات اور کچھ جگہیں ایسی مقرر کر دی. جیسے حرم شریف ہے کہ حرم شریف کی ایک نماز لاکھ نماز کے برابر، مسجد نبوی کی نماز 50,000 کے برابر، بیت المقدس کی نماز 50,000 کے برابر. یہ جگہوں کو فضیلت دی. ایسے دنوں کو راتوں کو فضیلت دیتے ہیں تاکہ آخرت کمانے والے آخرت کمائیں. اس امت کی عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں. حدیثوں میں کہ میری امت کی عمریں 60-70، اس میں نمٹ جائیں گے. بہت کم ہوں گے جو آگے جائیں گے. ما بین 60 و 70 وقلہم متجاوزون، کہ 60 و 70 میں، باقی اس سے آگے بڑھنے والے کو تھوڑے. تو عمریں تھوڑی تھوڑی دی، اس لیے یہ چیزیں دی کہ تھوڑی عمر میں یہ کاروبار کر لیں گے. جی ہاں، فضائل حاصل کریں. کیوں کہ اصل زندگی تو میرے بھائیوں آخرت بنانے کے لیے ہی دی گئی ہے. وہ تو ہم بھول گئے پیدا ہونے کے بعد، اور جو سامنے آیا اسی کو مانا. مال آیا، مرتبہ آیا، دنیا کی چیزیں آئیں تو اس کے پیچھے پڑ گئے اور آخرت چھوٹ گئی. اسی کو دھوکہ کہتے ہیں. اسی کو دھوکہ کہتے ہیں کہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا کہ جو اصلی چیز تھی وہ ہاتھ سے نکل گئی، جو ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے پڑ گئی. وہ تو بہرحال ختم ہو گئی. اس لیے حدیث پاک میں یہ ترغیب دی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. باہوش سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات کو اللہ کی رضا والے کاموں کا پابند کرے. کہ کس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی تحقیق کرے کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ہمیں بتائی جس سے اللہ راضی ہے. جیسے میں نے مثالیں دی. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے، یعنی موت کے بعد آنے والا عمل آج کرے. جو عمل موت کے بعد کام آئے گا اسی سے اللہ راضی ہے. جو چیز موت کے بعد کام نہیں دے گی اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ سمجھداری کی بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بڑی نعمت بنا کر دی ہے. زندگی بار بار نہیں ملتی، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، پھر نہیں ملے. اس لیے اس زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اسے قیمتی کاروبار میں لگانا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها وموتقها. ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے، یعنی زندگی گزرتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کاروبار کرتا ہے. جیسے بازار میں لوگ کاروبار کرتے ہیں. بازار کے کاروبار میں کچھ نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں. ایسے دنیا کی زندگی میں بھی کہ بازار ہے، یہاں کھوٹ کھانے والے بھی ہیں. یہ زندگی جیسی قیمتی چیز کو معمولی چیز میں لگا دیا، اور اس سے زیادہ گناہ بجے کہ اپنی زندگی کو گناہ میں لگایا.
یہ تو بہت بڑی ناشکری ہے، زندگی کو گناہ میں لگا ہے۔ اللہ نے زمین پر گناہ کرنے کی کوئی جگہ بنائی ہی نہیں ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ تلاش کرنے لا جہاں اللہ نہ دیکھے، تو ایسی کوئی جگہ ہے نہیں کہ جہاں جا کے گناہ کر لو، جیسے نہیں وہاں جا کے سگریٹ پی لو، یہاں سگریٹ نہیں پیے منع ہے، وہ پینے ہو تو پھر ادھر جاؤ۔ ایسی کوئی جگہ گناہ کرنے کی زمین پر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ پوری زمین میری امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، جہاں چاہے نماز پڑھے، پوری زمین مسجد ہے۔ تو گناہ کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ زندگی گناہ کرنے کے لیے دی ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت ناشکری کی بات ہے کہ آدمی کو اللہ اسباب دے، حیات دے، تندرستی دے، اور وہ گناہ کرے، کہ کھوٹ کا دھندہ کرے۔ اس لیے کہا کہ بازار ہے دنیا، اس میں کھوٹ کھانے والے بھی ہیں، نفع اٹھانے والے بھی ہیں۔ تو نفع اٹھانے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے انعامات سے فائدہ اٹھائیں، کہ یہ کرو گے تو یہ دیں گے، یہ کرو گے تو یہ دیں گے۔ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کھولے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو سننا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو اپنے عمل میں لانا چاہیے، اس کے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ میں نے کہہ رہی جمعہ کی نماز میں کہ اہتمام سے جو جمعہ میں جلدی پہنچے تو ایک قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک سال عبادت کرنا آسان نہیں ہے، ایک سال لگاتار عبادت کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ اس میں نہیں دیں گے۔ جمعہ میں پھر جمعہ کے عمل کو 70 گنا بڑھا دیا، تو اس امت پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام ہے۔ اس لیے ایسا ٹھنڈک نہیں ہو جائے کہ ہم تو ہیں، ہم تو ہیں، ہم تو ہیں، یہ عادی ہو گیا ہے کہ ہم تو ہیں تبلیغ والے، ہم تو ہیں نمازی، ہم تو ہیں، یہ نہیں، بلکہ اس دنیا کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، مال دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، چاہت ہوتی ہے کہ مال میں، اولاد میں میں آگے بڑھوں۔ ایسے دین کے کاموں میں آگے بڑھنا اللہ کو پسند ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم یہ کریں گے۔ صحابہ اس طرح کرتے تھے کہ انصار کی جماعت کے 2 قبیلے تھے بڑے بڑے، اوس اور خزرج۔ اگر خزرج والے قبیلے نے کوئی خدمت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر، تو اوس والے قبیلے کو فکر ہوتی تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر فلاں خدمت کی ہے، ہم بھی دیں، ہم بھی پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمارے حصے میں بھی کوئی خدمت آ جائے جیسے انہوں نے کی ہے۔ اس کو اللہ پسند کرتے ہیں، تنافس کہتے ہیں اس کو، آخرت کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ آخرت کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس کی دعوت ہے۔ 2 قسم کی دعوت ہے، ایک تو آخرت کے بارے میں فکر مند بنو، ایک دعوت یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ آخرت کی فکر کی دعوت دی کہ ہر آدمی یہ سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے، اس کو سوچا کرے، یہ فکر کی دعوت دی۔ بے فکرہ نہ بنے اپنی آخرت اور موت کے بارے میں، موت تو اچانک آتی ہے ہر ایک کی، ہر ایک کی، الموت یاتی بغتتاً، الموت یاتی بغتتاً والقبر صندوق العمل، کہ موت اچانک آئے گی اور قبر اپنے عمل کا صندوق ہے، بکس میں آدمی اپنی چیزیں رکھتا ہے، ضرورت پڑتی تو کھول کے نکالتا ہے، ایسے اسی قبر میں اس کے عمل ہوں گے، کھلے گی تو اس کو مل جائیں گے، لیکن رکھے ہی نہیں ہیں تو اس لیے کہا کہ ہر آدمی یہ سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو آنے والی کل جو ہوتی ہے، ایک تو اس کی موت ہوتی ہے اور ایک اس کی قیامت ہوتی ہے۔
وہ آنے والی کل ہے، وہ ایسی کل ہے کہ پھر اس کے بعد دوسرا دن نہیں ہے. یہ جو کل کے بعد پرسوں ہوتا ہے نا، کہ وہ یہ ایسی کل ہے کہ پھر پرسوں نہیں ہے. یہ موت کے بعد جو تاریخ آئی اب اس کے بعد اس کے لیے کہیں کچھ نہیں ہے، ختم. جس کی تاریخ ختم ہو گئی، پرسوں نرسوں کچھ نہیں ہے. ایسے قیامت اس کو کل کہا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے. تو اس کے لیے سوچا کرے کہ میں نے کیا کیا. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں بڑی ہیں جو اللہ بندوں کو دیتے ہیں، لیکن وہ دو ہوتی ہے تو وہ نعمتیں اللہ کا انعام، لیکن کھوٹ کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں، نفع اٹھانے والے کم ہوتے ہیں. یہ تنبیہ کیا، آگاہ کیا کہ ہیں دونوں بڑی نعمتیں. اس نعمت سے فائدہ اٹھانے والے تھوڑے اور کھوٹ کھانے والے زیادہ. وہ کیا ہیں وہ دونوں نعمتیں؟ فرمایا الصحت والفراغ. ایک تندرستی. تندرستی ہمارے اردو میں کیا ہے؟ تندرستی ہزار نعمت. تندرستی ہزار نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. گھر میں ولیمہ ہے، گھر میں عقیقہ ہے، لیکن بندہ بیمار ہے. تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ کچھ نہیں کہ میرے لیے کچھ، نہ میرے لیے عقیقہ ہے، نہ میرے لیے ولیمہ ہے، میں بیمار ہوں. اسی کہ تندرستی کہ ہزار نعمت. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں کھوٹ کھانے والے زیادہ، نفع لینے والے کم. ایک تندرستی. اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی عادت ہے اور اس کی سنت ہے کہ انسان کی زندگی کا زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرتا ہے. آپ حساب لگائیں پیدائش سے لے کر موت تک زیادہ زمانہ کس میں گزرتا ہے؟ تندرستی میں. عام طور پر ایسا بہت کم ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک کوئی بیمار ہو. زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرتا ہے. اور ہونا بھی ایسا چاہیے، حکمت ہے اللہ کی. کیوں کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کے لیے جب پیدا کیا ہے، تندرستی نہیں ہوگی تو کیسے عبادت کرے گا؟ بندہ کمزور ہے. اس لیے اللہ حکمت والے ہیں، اپنی حکمت سے زیادہ زمانہ زندگی کا ہر آدمی تندرستی میں گزارتا ہے. اور یہ بڑی نعمت ہے. تندرستی بڑی نعمت ہے. لیکن کھوٹ کھانے والے زیادہ اس نعمت سے. یہ تندرستی کو ادھر ادھر کی چیزوں میں ختم کر دیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹے چھوٹے شوق میں، چھوٹی چھوٹی خواہشوں میں. پھر تندرستی ختم ہو گئی، بیماری آئی. حضرت علی فرماتے تھے کہ آدمی کے بیمار ہونے میں اور غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی. آدمی کے بیمار ہونے میں اور غریب ہونے میں. جی ہاں، یہ بھی مالدار تھا، ایسے حالات آئے کہ ٹوٹ گئے آدمی. ہوتا نہیں ہوتا. تو فرماتے تھے کہ آدمی کے غریب ہونے میں اور آدمی کے بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی. کہ سوئے تھے تو اچھے تھے، اٹھے تھے تو بیمار ہو گئے. ہاں، کسی کام کے تھے. ہمارے ایک دوست تھا مکہ معظمہ میں میرے ساتھ، امریکہ میں بھی تھا 1 سال میں. بہت سمجھدار یمنی کارکن تھا ہمارا تبلیغ کا. جب میں مکہ گیا ایک مرتبہ عمرے میں تو انہوں نے پوچھا، میں نے کہا ماتوق نہیں ہے؟ کہ ماتوق تو بیمار ہے. چونکہ رمضان تھا تو رات لوگ جگتے تھے. ہم تراویح کے بعد چلے گئے ان کے پاس. ماشاءاللہ سرکاری نوکری بھی تھی ان کی. میں کہ کیا ہو گیا؟ ملاقات پر میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ کیا بتاؤں، رات کو سویا تھا تو بالکل ٹھیک تھا. رات میں پورے آدھے بدن پر فالج کا حملہ ہو گیا، لکوے کا.
یہ کہا تو پاؤں لٹکا کے بیچارہ بیٹھا تھا پلنگ پر، پاؤں ہلتے نہیں ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جی ہاں، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ بڑی نعمت ہے تندرستی، تو اس میں آدمی بہت کچھ کما سکتا ہے اپنی تندرستی سے۔ اس لیے دعوت دی ہے کہ اپنی تندرستی سے کماؤ، کھوٹ مت کھاؤ۔ اللہ نے زندگی عبادت کے لیے دی ہے، ہاں، اس لیے جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے اسے کریں، ہاں، اپنی تندرستی میں، اپنی مالداری میں، اپنی راحت میں، تو یہ زندگی کہی جائے گی شکر گزاری کی زندگی، کہ اللہ نے نعمت بھی دی تھی اور اس نعمت سے اللہ کو راضی بھی کیا۔ صحت کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تندرستی دی تھی، اس میں کیا کیا تھا؟ بڑی نعمت ہے۔ آج کل تو یہ بات بہت روشن ہو گئی لوگوں پر کہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو زندگی کا ٹائم ٹیبل بناؤ۔ کھانے کمانے کے ٹائم ٹیبل تو ہیں، ہاں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے اعمال کا ٹائم ٹیبل بناؤ، کہ یہاں سے یہاں تک یہ کام عمل کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ عمل کرنا ہے، پھر یہ اپنے کھانا ہے، پھر کمانا ہے، پھر آرام کرنا ہے، کہ زندگی کا ٹائم ٹیبل بناؤ۔ بہتے ہوئے پانی کی طرح زندگی نہ چھوڑ دو کہ وہ بہہ جاوے، پھر نیچے کیچڑ رہ جاوے۔ پانی بہ گیا تو نیچے کیچڑ ہوگا، تندوری چلی گئی ہے، اب وہ ڈھیر ہو جائے گا، بیمار بن کے چار پائی پر۔ ہاں، تو اپنی آخرت بنانے کے لیے ٹائم ٹیبل بناؤ کہ یہ وقت ذکر عبادت کا ہے، یہاں یہ پانچوں نمازوں کا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نمازیں اہتمام سے پڑھنی ہے، سر سے اتارنے کے لیے نہیں پڑھنی ہے۔ نمازیں اہتمام سے پڑھنی ہے۔ نمازوں کے لیے تو پیدا کیا اللہ نے، عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر اسے سر سے اتارتے کیسے کر دیا؟ تو نمازوں کو اہتمام اور ٹائم ٹیبل بناؤ کہ یہ اتنے بجے مسجد میں چلا جانا ہے۔ ٹائم ٹیبل بناؤ گے، بزرگوں نے فرمایا، تو زندگی میں برکت ہو جائے گی۔ جی ہاں، نہیں تو بہتے پانی کی طرح پانی بہ جائے گا۔ جی ہاں، یہ ٹائم ٹیبل بنایا ہے، جیسے سرکاری تمام امور کے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ٹائم ٹیبل بناؤ کہ اتنے وقت میں جاگنا ہے، اتنا وقت اٹھنا ہے، اور یہ نوافل بھی ادا کرنے ہیں، فرائض بھی ادا کرنے ہیں، کیونکہ زندگی ہے اس کے لیے۔ پھر جب آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں برکت ہو جائے گی۔ اصل زندگی میں برکت ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا ہو لیکن برکت ہو۔ برکت مانگی ہے، زیادہ نہیں مانگا ہے کہ خوب دے، کہ اللہ مثلاً دعا آپ دیکھیں گے کہ جو یا اللہ تو نے مجھے دیا ہے مجھے اس میں برکت دے۔ اللہم بارک لی فیما اعطیتنی ولا تحرمنی برکت ما اعطیتنی، کہ اللہ تو نے مجھے جو دیا ہے اس مجھے برکت دے، اس کی برکت سے مجھے محروم نہ کر، ورنہ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو دیتے ہیں بہت اور برکت نہیں ہوتی، تو وہ زندگی کو الجھا دیتے ہیں، وہ زندگی کے اسباب۔ جی ہاں، فرصت بھی نہیں اور کام بھی نہیں، پورا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس جگہ زندگی میں برکت مانگو۔ مسلمان کے لیے تو اللہ نے دو چیزیں رکھی ہے، ایک برکت وہ دنیا میں دیں گے اور بدلہ وہ آخرت میں دیں گے۔ برکت دنیا میں دیں گے، کس کا؟ کہ اس کے عمل کی، لیکن جو بدلہ ہوگا وہ کہ وہ تو آخرت میں دیں گے، کیونکہ دنیا میں برکت بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو اللہ لاکھوں گناہ دیں گے اور لاکھوں سال کے لیے دیں گے، دنیا میں کہاں جگہ ہے برکت کی، وہ بدلے کی۔ اس نے کہا کہ اللہ سے برکتیں مانگو، ایمان، یقین، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاوے، زندگی میں آ جاوے، یہ برکت کا سامان ہے، اس سے برکتیں آئے گی۔ دل میں خوف نہیں ہے، یقین نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو پھر کیسے برکت آئے گی؟ جہالت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا ہے۔ زندگی
تو نہ گھٹے گی نہ بڑھے گی، جو ہے وہ اتنی رہے گی. روزی بھی نہ گھٹے گی نہ بڑھے گی، جو مقدر کی ہے وہ مل جائے گی. دونوں ایک ہی ساتھ لکھی جاتی ہے. پیدا ہوتا ہے تو اتنی روزی اتنی زندگی. زندگی پوری ہو جاتی ہے تو فرشتہ لے جاتا ہے. لوگ روتے ہیں تو فرشتہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم کیوں روتے ہو؟ میں نے اس کی زندگی تھوڑی کٹائی ہے. وہ تھی اتنی، اس کے سانس ہی اتنے تھے، آگے اس کے لیے جگہ ہی نہیں، یا اس کی روزی بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہوا بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے میں اس کو لے جاؤں گا. تو وہ محدود ہوتی ہے اپنے حد پر. اس کی ہم کو خبریں دی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں. اس لیے حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں کا پابند کرے، یعنی موت کے بعد کام آنے والا عمل آج ہی کر لے، اس کو ٹالے نہیں کہ کل کریں گے پرسوں کریں گے. یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ شیطان یہی سکھاتا ہے کہ ابھی کیا تو بعد میں کریں گے، کل کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، حج کے بعد کریں گے. اس کو تسبیب کہتے ہیں، ایک کام کو دوسرے وقت پر ڈالنا. یہ شیطان سکھاتا ہے. یوں تو نہیں کہے گا ابھی مت کرو، وہ تو کبھی نہیں کہے گا کہ تم مت پڑھو نماز، بعد میں پڑھ لینا. اس کو تسبیب کہتے ہیں، دوسرے وقت پر ڈالنا. جو اپنے عملوں کو دوسرے وقت پر ڈالتے ہیں وہ اپنے عملوں پر قابو نہیں پائیں گے، ان کے ہاتھ سے عمل نکل جائیں گے. دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں کہ دے دیں گے، کہ کھا کے مر گئے ہیں، وہ کھا کے ہی مر جاتے ہیں، دے نہیں پاتے. ہاں کہتے ایسا ہے کہ بھئی ان کا حق ہے دے دو، کہ دیں گے، وہ کھا کے مر گئے ہیں، وہ کھا کے ہی مر جاتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ دوزخ میں جانے والی یہ قسم ہے جو ایک کام کو دوسرے کے وقت پر ڈالے گا، دیکھیں گے بعد میں کریں گے، دیکھیں بعد میں، تو ہوتا نہیں، وہ وقت نکل گیا. زیادہ دوزخ میں جانے والی یہ قسم ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کے حقوق بھی ہوتے ہیں، مخلوق کے حقوق بھی ہوتے ہیں، کریں گے، دیکھیں گے، نہ کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ہو گیا وقت. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اللہ رسول کا یہ فرمان ہے کہ جو کرنا ہو جلدی کرو، سبقت کرو، آگے بڑھو، اللہ کے کام کے لیے نکل کر آ جاؤ. ہاں پھنسے ہوئے نہ رہو. تبلیغ کی محنت بھی اسی لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو تاکہ اللہ کے کام کے لیے نکلنا آ جاوے. حضرت عمر فرماتے تھے اللہ کے راستے میں جانے والوں سے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناوے. کیا کریں؟ خیر کے کاموں کے عادی بنو. تہجد پڑھنے کے عادی ہو گئے، ہاں باوضو رہنے کے عادی ہو گئے. جی ہاں، کہ خیر کے کاموں کے عادی بنو. کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، کر سکتا ہے آدمی. چائے کی عادت پڑ گئی، پان کی عادت بنی ہے، کھانے پینے کی عادتیں ہو گئی ہے. تو کہا کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. جب عادت ہو جائے گی تو وہ یاد آئے گی. پھر جب آدمی عادت کے طور پر کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص دے گا، پھر عبادت کے طور پر کرے گا. جسے بچے سے نماز پڑھواتے ہیں نا، تو کیوں پڑھوا؟ فرض ہے اس پر. پاکی ناپاکی بھی نہیں جانتا وہ تو، کہ اس کو پڑھاؤ نماز. کہ کیوں؟ کہ نماز اس کی عادت میں آ جائے گی. پھر جب بالغ ہوگا تو سمجھے گا تو اب عبادت کرے گا. اب عادت والی بات نہیں، ورنہ تو عادت والی نماز پڑھتے ہیں، اٹھک بیٹھک یہ. جی ہاں. تو مکہ معظم میں ایک دوست کہ میرے لڑکے کی عمر 18 برس کی ہے، نماز نہیں پڑھتا مکے میں. تو وہ 18 سال کی کیوں؟ کہ بچپن سے عادت ہی نہیں پڑی. وہ جب جوانی ہو جاوے تو پھر اور بھاری پڑتی ہے. جوانی میں عبادت اور یہ چیزیں اور بھاری پڑتی ہے. کیوں؟ کہ دوسری طاقتیں اندر ابھر جاتی ہیں، شوق کی، اس کی، اس کی، فیشن کی. ہاں لیکن جو شروع سے عادت ہے تو پھر دشواری نہیں ہوگی.
اس لیے فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ تاکہ وہ عمل آسان ہو جائے. جلدی اٹھنا، جلدی مسجد میں جانا، ذکر کا، عبادت کا عادی بنانا، اپنے مال میں سے صدقہ کرنا کہ یہ تو میرا حق ہے، جو صدقہ کیا وہ اس کا، جو چھوڑا وہ دوسرے کا. تو اس کی ترتیب بناوے کہ اپنے آمدنی میں سے یہ اتنا دینا، ایک عادت بنائی، ایک معمول بنایا، تو پھر یہ انشاءاللہ کھوٹ میں نہیں رہے گا. اللہ دنیا کی برکتیں بھی دیں گے، آخرت کا بدلہ بھی دیں گے. کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ.